بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے ایک ایسا بیان دے دیا ہے کہ تمام عالم اسلام میں مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور ایک بڑا مطالبہ کینیڈا کے وزیر اعظم کو ماننا پڑ گیا ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے اعلان کر دیا ہے کہ کینیڈا میں اسلاموفوبیا بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا، یعنی اسلام کے خلاف نفرت، مسلمانوں کے خلاف نفرت بالکل برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خاص طور پر ایک نئی پوسٹ، ایک ریپرزنٹیٹیو کی پوسٹ کا اعلان کیا ہے جو اس چیز پر کینیڈا میں نظر رکھے گا، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف نفرت کو پھیلنے سے روکنا ہے، اس کے خلاف کس طرح اقدامات کرنے ہیں، کیا 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 جا سکتا ہے اور آگے اس کے حوالے سے حکومتی سطح پر مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس چیز کا انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے اور اس پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خیر مقدم بھی کیا ہے اور بیان جاری کیا ہے کہ وہ جسٹن ٹروڈو کینیڈا کے وزیر اعظم کے اس اعلان کو سراہتے ہیں، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور انہوں نے خود بھی ہر سطح پر اقوام متحدہ سے لے کر تمام عالمی فورمز پر اس پر آواز اٹھائی۔ حتیٰ کہ ابھی جنوری میں ہی جو روس کے صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، ان کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی کہ یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کرنا، بلکہ یہ تو مذہب کے خلاف مذہبی جذبات مجروح کرنا ہے، اور یہ تو آزادی کسی کی نہیں کہی جا سکتی کہ جی یہ آزادی ہے، بلکہ یہ مذہبی آزادی پر حملہ ہے۔ تو اس پر بھی عمران خان صاحب نے باقاعدہ فون کیا تھا روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو اور اس کو سراہا تھا، اس سٹیٹمنٹ کو، اور پھر یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ پورے عالم اسلام میں جتنے حکمران ہیں ان کو جاگنے کی ضرورت ہے، اور اب دیکھیں کہ ایک لہر ہے، بیداری کی ایک لہر ہے کہ روس سے لے کر کینیڈا تک اب ان کے حکمران مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں اور اس طرف آئیں۔ اب کیا وجہ ہوئی ہے کہ جسٹن ٹروڈو نے اس طرح کا بیان دیا ہے اور اس طرح اب ایک نئی پوسٹ، ایک ریپرزنٹیٹیو کی پوسٹ حکومتی سطح پر اس کا اعلان کیا ہے؟ تو یعنی ایک مسلسل ایک سمجھے کابینہ میں ایک نیا، آپ اس کو مشیر کہیں، ایڈوائزر، ریپرزنٹیٹیو، وزیر، اس کو اب لایا جائے گا جو اس معاملے کو دیکھے گا۔ اب 5 سال پہلے اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا، اور کیوبک مسجد کا اس کو واقعہ کہا جاتا ہے، جس میں ایک 27 سالہ لڑکے نے، ایک نوجوان نے فائرنگ شروع کر دی مسجد میں جا کر، اور اس میں 6 مسلمانوں کو کینیڈا میں شہید کر دیا اور کئی اس میں زخمی ہوئے۔ اب 29 جنوری کو 2017 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اسی کے حوالے سے اب 5 سال پورے ہونے پر جسٹن ٹروڈو نے یہ بیان دیا ہے۔ 5 سال بعد ریپرزنٹیٹیو کی کیا ضرورت پڑی، یعنی جب یہ واقعہ ہوا اس وقت اور اس کے 5 سال گزرنے کے بعد ہی کیوں کہا گیا؟ اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی کینیڈا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوا۔ پچھلے سال ہی جون میں ایک بڑا ہی دل خراش واقعہ ہوا کہ ایک ہی خاندان کے 4 لوگوں کو رون دیا گیا ٹرک کے نیچے۔ تو اس سے پھر زیادہ اندازہ ہوا کہ یہ نفرت تو پھیل دی، اور بھی بہت سے واقعات ہو چکے ہیں کینیڈا میں اس طرح سے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت کے۔ اب ویسے کینیڈا ایک اوپن سوسائٹی کہی جاتی ہے، اور وہاں پر کہا جاتا ہے جی ہم مذہب کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں کرتے، لیکن خاص طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہاں پر اس طرح سے واقعات نظر آ رہے ہیں۔ اب اس لیے عمران خان صاحب نے ہر سطح پر آواز اٹھائی، اقوام متحدہ میں، عالمی فورمز پر، OIC کے حکمرانوں کو خط لکھا، اس پر بھرپور بات کرتے رہے۔ تو اب الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ روس کا میں نے جس طرح ذکر کیا کہ ان کے صدر سے بات ہوتی ہے، اس کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، اس کے بعد فون کرتے ہیں، اور پھر یہاں تک بات ہوتی ہے کہ جی روس کے صدر پاکستان کا دورہ کریں گے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں میں بھی جلد روس کا دورہ کرنا چاہوں گا۔ تو یہ سب آپ دیکھیے کہ ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عالمی سطح پر اب ایک طرح سے ایک بیداری ہے، ایک کوشش ہے، اور اب پاکستان کی جو آواز تھی، عالم اسلام کی جس طرح نظر آ رہا تھا کہ پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہے اس چیز کو کہ آخر کب تک یہ ہوتا رہے گا، تو اس پر جاگنے کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ آوازیں آئیں گی اور ہر ملک کا حکمران جب اس طرح سے بات کرے گا، ایسے قوانین بنانے کی بات کرے گا جہاں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اقدامات کو روکا جا سکے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اقوام متحدہ کی سطح پر بھی یہ کیا جا سکے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ جسٹن ٹروڈو نے باقاعدہ ان کی ٹویٹ بھی سامنے آئی ہے، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں اسلاموفوبیا از ان ایکسیپٹیبل، فل سٹاپ، یعنی
اسلاموفوبیا، اسلام کے خلاف نفرت ناقابل برداشت ہے، بات ختم بس. We need to put an end to this hate and make our communities safer for Muslim Canadians. To help with that, we intend to appoint a special representative on combating Islamophobia. More details here. پھر انہوں نے جناب ڈیٹیلز بھی شیئر کی ہیں اور سارا کچھ کہا ہے کہ جی کیا ہم سوچ رہے ہیں، کس طرح سے اس پر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ اب سانحہ کیا تھا میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں. کیوبک مسجد کا جو دہشت گردی کا واقعہ، جس کے حوالے سے اب یہ ساری اسٹیٹمنٹ اور عمران خان صاحب کا اس پر سراہا جانا، یہ ابھی اسی حوالے سے میں نے دیکھا کہ الجزیرہ نے ایک انٹرویو لیا اس ہیرو کا، اس مسلمان ہیرو کا جس نے جانوں کو بچانے کی کوشش کی اور اس لڑکے کو جو دہشت گرد تھا اس نے فائرنگ کی، اس کو روکنے کی کوشش کی اور 7 گولیاں اس کو لگی. اس کا نام ہے ایمن دربالی. ایمن دربالی اب 45 سال کے ہیں، لیکن یہ اب مفلوج ہو گئے، پیرالائزڈ ہیں. ان کا جو دھڑ ہے اور نچلا حصہ بالکل کام نہیں کرتا. ان کو کئی گولیاں لگی تھیں. جب وہ فائرنگ ہوئی، یہ زخمی ہوئے اور ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا کہ پیچھے اور بہت سے لوگ ہیں جن کی جان جا سکتی ہے، تو یہ پھر بھاگے اس دہشت گرد کی طرف. اس نے ان پر فائرنگ کی. پھر ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ زخموں اور گولی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اور پھر کوما میں رہے. اس کے بعد پھر پیرالائز رہے. پھر ان کی تھیراپی ہوتی رہی. پھر اس قابل ہوئے کہ ویل چیئر پر آ سکیں. تو یہ اب بھی خوف میں مبتلا ہیں. الجزیرہ کا انٹرویو نظر آ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اب میں اس قابل نہیں رہا کہ خدا نخواستہ کوئی اور ویسا واقعہ ہوتا ہے تو میں لوگوں کو بچا سکوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی بھی ایسے لوگ خوف میں ہیں وہاں پر کہ جی دوبارہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہیرو ہے جس نے کئی لوگوں کی جان بچائی. اسی طرح اور لوگ تھے. اور اب یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ پیرالائز ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، مگر کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ ایسا میں سوچتا ہوں کہ اگر میں وہاں ہوں تو کیا دوبارہ ایسا کروں، تو کہتے ہیں یقیناً میں دوبارہ ایسا کروں گا. اور اپنے بچوں کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ انہوں نے تو مجھے ایسا ہی دیکھا ہے، کیونکہ اب یہ 5 سال ہو گئے ہیں. تو یہ آپ دیکھیے، یہ تھا کیوبک ماسک کا اندھوناک واقعہ، ہولناک واقعہ جہاں دہشت گردی ہوئی. ابھی ہم نے نیوزی لینڈ میں دیکھا. تو اب اسی طرح سے امید ہے کہ اب جتنے بھی یہ ممالک خود کو کہتے ہیں جی ہم بہت زیادہ اوپن ہیں، ہر طرح کی آزادی ہے، وہاں پر اب اس چیز کی کم از کم آزادی یا بہرا روی یا یہ بےہودگی کہیں، اس کو کم از کم روکا جائے کہ ایک دین کے خلاف، کسی بھی مذہب کے خلاف، جس طرح خاص طور پہ اسلام ٹارگٹ ہے، اس کے خلاف اقدامات کو روکا جائے. مسلمان کمیونٹی جو اس طرح کے ممالک میں اب نفرت کا نشانہ بن رہی ہے، ان کو محفوظ بنایا جائے. تو ان تمام ممالک میں اس چیز ضرورت ہے، اور ایک نظر آ رہا ہے کہ اب یہ بات آگے بڑھ رہی ہے اور اس طرف اب سب کا دھیان جا رہا ہے. اچھا، اب آخر میں عمران خان صاحب کے جملے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے ان کے جواب میں کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی I welcome Prime Minister Justin Trudeau's unequivocal condemnation of Islamophobia and his plan to appoint a special representative to combat this contemporary scourge. His timely call to action resonates with what I have long argued. Let us join hands to put an end to this menace. تو جناب یہ انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم مل کر اس پر کام کریں کہ جی اس مینس کو، یہ جو ایک کہنا چاہیے کہ ایک خلفشار ہے، ایک برائی ہے، یہ جو پھیل رہی ہے نفرت کی مسلمان اور اسلام کے خلاف، اس کو ہم مل کر روکیں. اور بڑا بروقت ہے کہ اس کا اعلان کیا ہے جسٹن ٹروڈو نے کہ جناب اس پر ہم اقدامات لے رہے ہیں، اور ایک نمائندہ خصوصی مقرر کر رہا ہوں. جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ جی ہم کینیڈا میں اس کام کے لیے، تو اس کا بھی عمران خان صاحب نے خیر مقدم کیا ہے. تو لگتا ہے اب اس سے اور حوصلہ ملے گا پاکستان کو، مسلمانوں کو، کہ وہ اب مل کر آواز اٹھائیں. یہی عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمام اسلامی ممالک کے حکمران مل کر کم از کم آواز اٹھائیں، ہر ایک سے کہیں پاکستان تو الحمدللہ کر رہا ہے. اور دیکھیے اس کے اثرات، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس سے کام لینا ہو تو یہ اب بات سنی جا رہی ہے، اور امید بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ روس، پھر اب کینیڈا، اب دیگر ممالک انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے، اور یہ بات آگے بڑھے گی. اور پاکستان جس طرح سے اس چیز کو لے کر چل رہا ہے، دیگر اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے تمام رابطے استعمال کریں، اپنے آفیسز، اپنے سفارت خانے، ان سب کا استعمال کریں. اس طرح سے ایک بیداری تمام ان معاشروں میں اٹھنی چاہیے، پھیلنی چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.